अस्सलाम वालेकुम और योम आज़ादी मुबारक हो। इस बार का योम आज़ादी बहुत स्पेशल है, इसलिए कि कायद-ए-आज़म की एक दो प्रोफेसीज़ ऐसी एक्यूरेट तरीके से वो सामने आ रही हैं कि बहुत अरसे से हम ये शोर मचा रहे थे कि ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा होगा, लेकिन पाकिस्तान में एक सर्टन दानिशगर्दों का तबका है जो इस चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। तो वो दो चीज़ें क्या हैं? एक चीज़ तो ये है कि कायद-ए-आज़म ने ये फ़रमाया था कि पाकिस्तान का बनना जो हिंदुत्वा का एक नई अफ़रीत, एक नया ईवल सामने आ रहा है, ये दुनिया को कंज़्यूम करेगा, ये आलम अरब को, मिडल ईस्ट को कंज़्यूम करेगा, तो पाकिस्तान वो ताकत है जो उसका रास्ता रोकेगी। और दूसरी बात ये कि ओमैटिक प्रोजेक्ट, यानी कि पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तानियों का तो है, पर एट द सेम टाइम जो जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने रिपीटेडली पैगाम दिया कि ये उम्मत की रिवाइवल का एक प्रोजेक्ट है। एंड नाउ वी कैन सी कि जिस तरह से मक्का पैक्ट हुआ, सऊदी अरब है, तुर्की है और मुल्क इसके अंदर, पाकिस्तान ने इंडिकेशन दिया है कि और मुल्क भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो फ़ौरी तौर पे से दो चीज़ें सामने आई। एक तो ये कि जो पंजे गाड़े हुए थे हिंदुत्वा ने आहिस्ता-आहिस्ता मिडल ईस्ट में, वो सब का सब इन अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ मूवमेंट वो सारे का सारा ख़त्म हो गया। दूसरे ये कि उम्मत का जो कॉन्सेप्ट है, वो रिवाइव होना शुरू हो गया। अब हम जब कहते थे कि असल में ओमैटिक लेवल पे ही हमने काम करना है, वहीं पे हमने जाना है, पाकिस्तान हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मेरा जो अपना रिलीजियस नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज़ की तरफ है कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है टू अचीव जो हमारी एक ओमैटिक ग्लोरी है उस तरफ। लेकिन हमारे सेकुलर्स, हमारे ये लोग एक अजीबो-गरीब तरह की बातें किया करते थे कि देखो यार, ये नेशन स्टेट्स का ज़माना है, फ़लस्तीन में कोई बात अगर होती है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है, फ़लाँ जगह बात होती है तो तुम्हें क्या तकलीफ़ है। तो हम उन्हें बताते थे कि देखो ये सिस्टम्स दुनिया के कोलैप्स हो रहे हैं, अब आहिस्ता-आहिस्ता नए ब्लॉक्स बनेंगे तो मुसलमानों ने अपना ही ब्लॉक बनाना है, यही अकल की बात है। यानी अमेरिका और यूरोप में आज वो इत्तेहाद नहीं है जो किसी ज़माने में हुआ करता था। अमेरिका यूरोप पे अटैक करने का सोच रहा है। कई यूरोपियन मुल्कों ने स्कैंडिनेवियन मुल्कों के खैर सगाली के तौर पे अपनी आर्मीज़ भेजी हुई हैं। ग्रीनलैंड का इशू वो एवरीबॉडी नोज़, ये वीडियोज़ पे नहीं है इसलिए मैं उस पे ज़्यादा उसको एनालाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन एक रिफ्ट हमें वाज़ेह नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम यूरोप के अंदर लिबरल एंटी लिबरल रिफ्ट हमें वाज़ेह नज़र आ रही है। तो नए ब्लॉक्स बनने, ये दुनिया ऐसे ही चलेगी। तो नए ब्लॉक्स में जब मुसलमानों के पास अपना ब्लॉक बनता है इस तरह से कि हमारे पास कोई 80 लाख की आर्मी है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास वाइब्रेंट यूथ है, पूरी दुनिया में हमारे साइंसदान काम कर रहे हैं, ऑयल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो ये ब्लॉक हमारा अपना क्यों नहीं बन सकता? दिस इज़ ए स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स दैट कि इट हैज़ टू बी। तो ये लोग हमें जो बताया करते थे कि देखो फ़लस्तीन में मसला है तो तुम पाकिस्तान में बैठ के तुम्हें क्या तकलीफ़ है? लेकिन आज सिचुएशन ये है कि अनकरा पे अटैक होगा तो इस्लामाबाद पे समझ आ जाएगा, इस्लामाबाद पे होगा, रियाज़ एंड सो फोर्थ, के सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब सबको इसका दिफ़ा करना पड़ रहा है। और ये क्यों इतने आउट ऑफ डेट थे? इसलिए कि इनकी सोच तो ओरिजिनल थी ही नहीं। और मैं आज के दिन केवल मैं इस पे बनाना भी नहीं चाहता मौज़ून को। सिर्फ़ एक्सप्लेन करना मकसद है कि जब आपकी सोच ओरिजिनल नहीं होती है, तो आप लिटरली आइडियाज़ को रीसाइकिल करते हैं। और वो रिसाइक्लिंग यही हो रही थी जो 70 के ज़माने में बताया गया, 60 के ज़माने में बताया गया। जो सोशलिस्ट था वो उसी चीज़ को ही रिगर्जिटेट कर रहा है, जो लिबरल था वो उसको रिगर्जिटेट कर रहा है। जबकि मुझे नज़र आ रहा था और पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं मुझसे बहुत सीनियर हैं, उन्हें नज़र आ रहा था कि दुनिया अब किसी और तरफ जाने वाली है और वो दुनिया उस तरफ जाना शुरू हो गई है। अब हमारी सारी मेहनत, सारा फोकस ये इस पाकिस्तान पे होना है। रिलीजियस नेशनलिज्म इज़ सो इम्पोर्टेंट राइट नाउ बिकॉज़ अब देखें, तुर्किया के पास एक हिस्ट्री है रिकवरी की कि उन्होंने दुनिया में अपनी सिग्निफिकेंस दिखाई। सऊदी अरब के पास पैसा है, उन्होंने अपनी सिग्निफिकेंस दिखाई, तेल है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। पाकिस्तान पैसे के एतबार से उतना अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लीडिंग पोजीशन में क्यों है? सिंगल रीज़न कि हमने पाकिस्तान के दिफा के लिए न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को क्रिएट किया। उसकी वजह से दुनिया में आज हमारी कहाँ से कहाँ पे इज़्ज़त चली गई है। तुर्की की आप एग्जांपल ले लें, तुर्की इसके अंदर क्यों इतनी इज़्ज़त कमा रहा है? इसलिए कि तुर्की ने रिलीजियस नेशनलिज्म को यूज़ करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का जो सफ़ाकाना ज़ालिमाना एक सेकुलर निज़ाम था, उससे स्लोली ग्रेजुअली वो तुर्की को नेशनलिज्म, हाँ, तुर्की में जाएँ, झंडे वहाँ पे ऐसे लगे हैं, मतलब आप हैरान रह जाते हैं। जो नेशनलिज्म है वहाँ पे, दे लव इट। लेकिन पाकिस्तान का अपना नेशनलिज्म, तुर्की का अपना नेशनलिज्म,
سعودی عرب کا اتنا نیشنلزم کی جو رولنگ فیملی ہے ملک ہی اس کے نام پہ ہے، لیکن ہوا کیا؟ ایونچلی تینوں اکٹھے ہو کے امیٹک لیول کی طرف انہوں نے ایک قدم اٹھا لیا۔ دیٹ از وائی جب میں بات کرتا ہوں ریلیجس نیشنلزم کی تو میں امت کو توڑنے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ ایک لاجیکل بات کر رہا ہوں کہ تم جہاں پہ ہو وہیں پہ تم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنی سارے ریسورسز کو یہاں پہ لگانا ہے، اپنی توانائیوں کو یہاں پہ لگانا ہے تاکہ دنیا میں ہمیں وہ عزت ملے جو اب الحمدللہ ملنا شروع ہو گئی ہے۔ ڈز دس مین کہ ہمارے باقی مسئلے ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، اوبیسلی نہیں ہوئے ہیں، نہیں تو ہم ایک چیز میں ہم اپنے نظریہ پاکستان کی طرف، نظریہ اسلام کی طرف گئے ہیں جو کہ ہمارا دفاع ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ اللہ عز و جل نے کتنی عزت دی۔ ابھی ہم نے اس نظریے کو اکانومی کے اندر بھی لے کے جانا ہے، اس کو اپنی فورن پالیسی کے اندر بھی لے کے جانا ہے، اس کو عدالت کے اندر بھی لے کے جانا ہے، اس کو پارلیمنٹ کے اندر بھی لے کے جانا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سسٹم کے ساتھ انگیج کرنا۔ کیوں ہمارے سیکولرز اتنے کامیاب ہو جاتے ہیں اتنے کم ہونے کے باوجود؟ کہ ہماری میجورٹی جب سائڈ پہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ سسٹم کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، بیوروکریسی میں اپنے بندے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، لابینگ ہو رہی ہے، اور عجیب بات ہے کہ میرے اور آپ کے، یعنی ہم جو ٹیکس پیئرز ہیں، ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، اس کو کنسلٹیشن چاہیے، کنسلٹیشن دینے والے کون ہیں؟ یہی سیکولرز ہیں، اور وہ کنسلٹیشن فری نہیں دے رہے ہو رہے ہوتے، تو جو ہمارا پیسہ ہے وہ فیس کی صورت میں ان کو جا رہا ہوتا ہے، کنسلٹنسیز کو، اور وہ انہی کنسلٹیشنز کے ذریعے پاکستان میں سیکولرزم کو عام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہماری عدالتوں میں عجیب و غریب فیصلے یا ریکمنڈیشنز جو آ رہی ہوتی ہیں، طلاق کے بعد میاں بیوی کے اثاثے آپس میں برابری کی بنیاد پہ تقسیم کر دو، اس طرح کی، یہ تو ایک ایگزامپل ہے، چین ہے پوری اس طرح کی۔ وائی؟ اس لیے کہ ہم نے سسٹم کے ساتھ انگیج نہیں کیا، ہم نے پاکستان سے محبت کو گناہ بنا دیا، کچھ لوگوں نے ایسے ایسے نظریات پیدا شروع کر دیے کہ پاکستان سے محبت کرو گے تو شاید یہ بت پرستی ہو جائے گی، حالانکہ پاکستان نے یہ نعمت دی ہے، تمہیں کبھی بھی امت کا خواب نہیں ملے گا اگر تم اس کی قدر نہیں کرو گے جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ تمہیں وہ کیوں چیز دے گا جو تمہارے پاس نہیں ہے جبکہ تم اس کی بے قدری کر رہے ہو جو تمہارے پاس ہے؟ یہاں سے کام سٹارٹ کرنا تھا۔ تو اس لیے اب جو ہمیں ضرورت ہے جس چیز کی، وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو آور اوریجنل سسٹمس۔ اسلامسٹ ہونا کوئی گالی نہیں ہے، اس لفظ کو ہم نے ریکلیم کرنا ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کی تھیوری ہے، جو سوشل تھیوریز ہیں، سوشل سائنسز ہیں، اس میں ایک ایکسیپٹیبل ٹرم ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں کسی آدمی سے کہو گے تم گالی کسی کو دینی ہو تو وہ کہتے ہیں اسلامسٹ، وہ روئٹرز والوں نے آرٹیکل لکھ دیا اسلامسٹ کہہ کے، کیونکہ ہم نے اس ورڈ کو اون کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو ہمیں فخر سے کہنا چاہیے جی بالکل اسلامسٹ ہیں۔ پاکستان میں بات کر رہے ہیں نا کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں، یہاں کے لوگ اسلامی نظام چاہتے ہیں، ہمیں وہ چاہیے، بیکاز وی نو کہ ہمارے سلوشنز اس سسٹم کے اندر موجود ہیں۔ ہمارے جو سیکولرز ہیں آج کے دن میں کوئی ان سے بھی کوئی ہاسٹیلٹی نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں۔ انٹروسپیکٹ کریں، آپ کسی زمانے میں فیشزم کے ساتھ کھڑے تھے، کولیپس کر گیا، آپ کمیونزم کے ساتھ کھڑے تھے، کولیپس کر گیا، لبرلزم کے ساتھ کھڑے تھے، کولیپس کر رہا ہے، اٹس بین ڈن۔ تو ہمارے پاس کیا اور آپشن ہے سوائے اس کے دیٹ وی گیو اسلام اے چانس، جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ نظریہ اسلام اور نظریہ پاکستان کوئی دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اسلام کوئی گالی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو اس احساس کمتری سے باہر نکلنا چاہیے کہ آپ اپنے سسٹم کو چھوڑ کر کسی اور سسٹم کے سائے میں کھڑے ہوں گے تو آپ کول لگیں گے، آپ سن گلاسز پہنیں گے، وہاں پہ جا کے کہیں گے کہ لوک آئی ایم ریئلی لائک یو ڈونٹ ہیو ٹو بی لائک somebody else، just be yourself۔ اسلام پہ کیا شرم ہے ہمیں؟ اسلام گالی ہے؟ ہم نے تو دنیا میں باقی ملکوں پہ قبضے نہیں کیے، ہم نے تو کسی پہ ایٹم بم نہیں چلائے، ہم نے تو تیل کے لیے حکومتیں نہیں گرائیں، ہمارا دامن صاف ہے بھائی، ہمارا دامن صاف ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں دہشت گرد تنظیمیں پیدا ہوئی ہوں گی اور ویسٹ کے اندر نہیں ہوئی ہوں گی، شور آپ کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ بات بھی غلط ہے، وہاں بھی بہت بڑی بڑی دہشت گرد تنظیمیں رہی ہیں، اس کی اب کتنی کوئی اگزامپل آپ کو سوشل میڈیا پہ مل بھی سکتی ہے، بٹ دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ۔ دا پوائنٹ از کہ وہاں پہ دہشت گرد تنظیموں کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ ہماری جو تنظیمیں دہشت گردی کے ذریعے جو چیز اچیو کرنا چاہ رہی تھی وہاں کی حکومتیں ویسے ہی کر رہی تھی۔ جتنے بڑے بڑے الزام لگتے ہیں، یہ دیکھو آئسس نے کیا، ہم آئسس کو کہتے ہیں دہشت گرد ہے، ٹی ٹی پی کو ہم کہتے ہیں دہشت گرد ہے، شور، منافقت نہیں کرتے ہم اپنے جو دیسی سیکولرز ہیں ان کی طرح۔ ہم بی ایل اے کے اوپر کوئی کور نہیں چڑھاتے کہ بی ایل اے سیکولر ہے اور ہمارا سیکولر کوئی نہ کوئی اس کے اندر سے اچھی چیز ڈھونڈ ہی رہا ہوتا ہے، کنڈیم تک نہیں کرتا۔ ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو الزام آپ ٹی ٹی وی پہ لگا رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی سے اپنا نظریہ کسی اور کے اوپر تھوپ رہے ہیں، تو بھائی جن کو آپ لبرل کہتے ہیں انہوں نے بھی تو یہی کام کیے ہیں نا، حکومتی سطح پہ کمیونسٹ نے بھی تو یہی کیے ہیں نا۔ سینٹرل ایشیا والوں کا کیا قصور تھا؟ عراق والوں کا کیا قصور تھا؟ لبرل سے بندہ پوچھے۔
سو یو نیڈ ٹو بی جینون اباؤٹ اٹ. اس کے لیے ایک ڈائلاگ کریٹ کرنا ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنی یونیورسٹیز کو ریکلیم کرنا ہوگا کہ آپ تھوڑے سے ہونے کے باوجود ہم میں اتنے، اور وہ ہم اس طرح کی پرجنگ نہیں چاہتے. if there is something that has to be done in the end, then yeah, sure. But جو چیز ڈائلاگ کے ذریعے ہو سکے وہ زیادہ بہتر ہے. اپنے بچوں سے بھی میں یہی کہوں گا. یونیورسٹیز میں آپ پڑھتے ہیں، پاکستان کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان فرام دی ویو پوائنٹ کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، ٹو دا ویو پوائنٹ کہ ہم نے ان کے 6 جہاز گرا دیے، یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوا ہے دیٹ از انفارمڈ بائی اسلام. بنیان مرصوص قرآنک ٹرم ہے. تو آپ اپنے ریلیجن کی طرف توجہ دیں، ریلیجن آپ کو عزت دے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے جس میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں عزت دی ہے، اسلام نے ہمیں عزت دینی ہے. کسی بھی ہم لبرل آئیڈیالوجی کی طرف جائیں گے، کسی بھی سیکولر آئیڈیالوجی کی طرف جائیں گے، وہ جو سیماب اکبر آبادی نے کہا تھا نا کہ ہو تم بھی ایک کردار میرے معمول محبت میں، مجھے تم سے نہیں اپنی محبت سے محبت ہے. تو جب سیکولرز کی طرف جائیں گے تو وہ ہمارے لیے کیئر نہیں کرتے، انہیں اپنی محبت سے محبت ہے. ہم تو ان کے جو معمول محبت ہے اس کے اندر ایک کردار ہیں بس، نتھنگ ایلس. ان کے سیکولرزم کے لیے ہم کام کریں گے. لیکن اسلام ہمیں عزت دے گا. دنیا کے ساتھ ہم کو ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ہم مل جل کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، گلوبل پروسیسز میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں چاہتے. بٹ اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ فرام دا پریمس وچ از اوریجنل، اور وہ اسلام ہے. آخر میں ایک چھوٹی سی بات، اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. کچھ لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ کیسر بھائی آپ اس میں اقلیتوں کا بھی شکریہ ادا کر دیجیے گا جو پاکستان کی ترقی میں ان کا کردار ہے. میرا جواب ہے جی کہ نہیں، میں شکریہ ادا نہیں کروں گا. میں کیوں شکریہ ادا کروں؟ شکریہ تو میں اس وقت ادا کروں گا جب میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ان کا نہیں اور انہوں نے پاکستان پہ کوئی احسان کیا ہے. مجھے برا لگے گا اگر پاکستان کا کوئی اقلیتی ممبر شکریہ ادا کرے کہ کیسر صاحب آپ نے پاکستان کے لیے کچھ کیا ہے، یا کسی اور پاکستانی کا، یہ مسلم پاکستانی ہے اس کا اگر وہ شکریہ ادا کرے، کیونکہ وہ سوچے گا کہ میں تو اپنے پاکستان کے لیے کیا ہے. تو جو ہماری اقلیتیں ہیں، کوئی ہم میں اور ان میں کوئی فرق تو نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. جتنا میں پاکستانی ہوں اتنے وہ پاکستانی ہیں. بحیثیت مسلمان ہماری جو رسپانسبلٹی ہے ٹورڈز آور مائنورٹیز وہ ایک ریلیجس اوبلیگیشن ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنل لیول پہ میں پاکستان فضائیہ کی بات کروں گا، میں راشد منہاس کو یاد رکھوں گا، میں پیٹر کرسٹی کو بھی یاد رکھوں گا. کیا میں اگر پاکستان میں نماز پڑھتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ، میری مسجد بچی ہے، تو مجھے پتہ ہے کہ ایک کرسچن نے اپنی جان قربان کی ہے اسی پاکستان کے لیے، کسی ہندو نے کی ہوگی، کسی سکھ نے کی ہوگی. تو میں بالکل اسپیشل شکریہ ادا نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ اس طرح سے دے رہا ہوں کہ ہم اور وہ کوئی ڈفرینٹ چیز ہیں. وی آر سمپلی ناٹ. تو اس لیے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں ایک دوسرے کا، سارے پاکستانی ایک دوسرے کا کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل لیول پہ آ کے کرتے ہیں. مائنورٹیز کا میں اسپیشل شکریہ ادا کر کے ان کو ایک سیپریٹ کیٹیگری میں نہیں ڈالوں گا.